بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. معزز ومحترم سامعين ومشاهدين، الحمد لله اربعین النوویہ کا یہ مبارک سلسلہ IGEOC کی جانب سے جاری و ساری ہے، اور حقیقت میں ہماری زندگیوں کو معطر کرنے والی چیز، ہماری زندگیوں میں ایک حقیقی معنوں میں زندگی پیدا کرنے والی چیز، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث، جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرف اور سعادت کی بات ہے کہ ہم اپنے زندگی کے بھاگ دوڑ میں، گردش ایام میں کچھ لمحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سائے میں گزارے۔ الحمدللہ آج حدیث نمبر 7 انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مبارک سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ لوگوں کو میں نے ایک ذمہ داری بھی دی ہے کہ ہر ہفتے جو حدیث پڑھی جاتی ہے اسے آپ لوگ یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی جو بہت پیاری حدیث ہے، ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں دین کی جامعیت کو، پورے دین کے خلاصے کو، مذہب اسلام کو 2 الفاظ میں پیش کیا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیرخواہی اور نصیحت کا نام ہے۔ قلنا لمن، صحابہ اکرام نے سوال کیا کس کے لیے یہ خیرخواہی ہے، کس کے ساتھ یہ خیرخواہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی شیخ، آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو جن لوگوں کو شکایت ہے وہ اپنی طرف تھوڑا سا مائک چیک کر لیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آواز آ رہی ہے باذن اللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اور درس کے دوران زیادہ چیٹ باکس میں مسلسل میسیجز مناسب نہیں ہے، درس کے بعد باذن اللہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ سوال و جواب ہو تو دیکھیں گے۔ درمیان میں بار بار میسیجز آئیں تو تھوڑا سا ذہن بڑھ جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ تو الدین النصیحہ، دیکھیے اسی طرح کی ایک بہترین حدیث اس سے پہلے بھی میں نے شاید ذکر کیا ہے، آپ میں سے کوئی بتائیں گے کہ اسی طرح کا الدین النصیحہ، اسی طرح کا جامع تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن کا تعارف آپ نے اسی طرح 2 الفاظ میں کیا؟ آپ لوگوں میں کوئی بتا سکتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں میں کہ
جس طرح دین کا جامع تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کلمات میں کیا، الدین والنصیحہ، کہ دین نصیحت کا نام ہے، خیرخواہی کا نام ہے، سراپا نصیحت و خیرخواہی ہے. تو اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن کا تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں میں کیا ہے. کوئی بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ الدین یسرن، دین آسان ہے. دین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ارکان اسلام، شہادتین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں سے ایک رکن کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے کیا. ایمان. جی ایمان. نہیں، اگر تھوڑا سا انتظار کریں، اگر نہیں معلوم ہے تھوڑا سا انتظار کریں، جسے معلوم ہے وہ لوگ بتائیں. الحج عرفہ، حج میں آپ جانتے ہیں مینا ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، یوم الترویہ ہے، ایام تشریق ہیں، یوم النحر ہے، 5 دن کے اعمال و اشغال، بہت کچھ کام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حج کا تعارف ایک جملے میں یا 2 کلمات میں آپ نے دیا اور کہا الحج عرفہ، حج عرفہ ہے. عرفہ جو شیطان کے لیے سب سے زیادہ رسوائی کا دن، شیطان کو جس دن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، دنوں میں سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا ہے، اللہ رب العالمین بندوں سے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے ان کی گردنوں کو آزاد کرتے ہیں، یہ ہے عرفہ. اس دن پورے روئے زمین سے 200 ممالک کے لوگ ایک لباس، ایک شعار، لبیک اللہم لبیک کے نعرے اور صداؤں سے گونجتا ہوا میدان عرفہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، حج کیا ہے؟ یہ عرفہ. اگر کسی کو عرفہ نصیب ہو جائے، عرفہ نصیب ہو جائے تو سمجھ لے کہ وہ مکمل انہیں حج حاصل ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی جو جامعیت ہے، دین کی جو شمولیت ہے، دین کا تعارف مختصر کلمے میں کہا الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ دین نصیحت کا نام ہے. اچھا، اس سلسلے میں جیسا کہ ترجمے کے بعد ہمارا معمول ہے کہ اس حدیث کے سلسلے میں اہل علم کی جو رائے ہے، اہل علم کے جو اقوال ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان عظیم احادیث میں سے ہے مدار الاسلام، دین کی بنیادیں جس پر قائم ہیں. اور اسی طرح ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو نصیحت ہے الدین والنصیحہ، یہ جو نصیحہ ہے، یہ حقیقت میں جس آدمی کے ساتھ آپ نصیحت کا معاملہ کر رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ احسان ہے، یہ احسان ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من غشنا فلیس منا، کہ جو کسی کو جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طرح یہ جو دھوکہ دینے کی جو بات ہے وہ بالکل نصیحت کے مد مقابل ہے. بہرکیف یہ کچھ میں نے اہل علم کے اقوال یہاں پر نقل کیے تاکہ ہم لوگ سیدھے اس کے اصل معنی و مفہوم اور فوائد والے باب میں ہم داخل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے اس حدیث میں جو نصیحت ہے وہ شامل ہے اللہ، اس کی کتاب، اس کے رسول، عام مسلمانوں کے حکمران اور عام لوگوں کے لیے. انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے. اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ حدیث اس کو صرف
امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ تمیم الداری ہیں، اور یہ کبار صحابہ کرام میں سے ہے تمیم الداری. اور یہ حدیث مختصر کلمات میں، مختصر الفاظ میں اسلام کے جو اصول ہیں ان اصولوں کو بیان کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا کہ کلمات اور الفاظ مختصر ہو اور معنی اور تاثیر زیادہ ہو، یہ ان احادیث میں سے ہے جس کو جوامع الکلم کی مثال دی جاتی ہے. اور اس حدیث کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس حدیث میں صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوال و جواب کا اسلوب ہے. سوال و جواب کا اسلوب اس کے ذریعے تعلیم پیش کی گئی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدین والنصیحہ تو صحابہ نے پوچھا کس کے لیے؟ آپ نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول، اس کی کتاب اور اس حکمرانوں اور عام لوگوں کے لیے ہے. اور اس حدیث میں ایک اور گہرائی اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ سے سوال کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقدر حاجت اور سائل کی ضرورت اور اس کو جو مفہوم اسے مطلوب ہے اسی پر آپ روشنی ڈالا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ حدیث اس کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہمیں احادیث حفظ کرنے کی ترغیب دلاتی ہے، کیونکہ اس کے الفاظ بڑے مختصر ہیں، معانی تفصیلی ہیں. تو اس سے سبحان اللہ جس کا انتخاب علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اربعون النوویہ میں، آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ ہم الاربعون النوویہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. تو اربعون النوویہ میں اس حدیث کو جگہ دی اور لوگوں کو حفظ کرنے کی ترغیب دلائی، حفظ کرنے کی ترغیب دلائی. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور پتے کی بات بتاؤں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 45 سال تھی، لیکن اس 45 سال میں اللہ نے ان سے جو کام لیا، کچھ لوگوں کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا اس کا 5% کام نہیں کر پاتے. لیکن اللہ رب العالمین نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے کاموں میں، ان کے اوقات میں، ان کی کتابوں میں اس قدر برکت دی تھی. انہوں نے مسلم کی شرح کی تو وہ سب سے افضل شرح کہلائی. انہوں نے اذکار کتاب لکھی، بہت ہی بہترین کتاب. انہوں نے ریاض الصالحین کتاب لکھی جو احادیث کے باب میں ان آداب زندگی پر اس سے بہترین کوئی کتاب نہیں ہے، اور دنیا میں اس سے زیادہ چھپنے والی کوئی کتاب نہیں ہے. دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے. تو اسی طرح یہ اربعون النوویہ ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بچے اس اربعون النوویہ کو یاد کرتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، میں کیرلا میں کنور نامی شہر میں دار البینہ نامی ادارے میں ایک نیشنل کمپٹیشن جس میں اربعین النوویہ کا حفظ کو لازم قرار دیا گیا تھا، جس میں تقریباً ہندوستان کے مختلف خطوں سے بچے موجود تھے. صرف اسی کتاب کے امتحان کے لیے اور ججمنٹ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتاب کو اللہ نے کس قدر اہمیت دی ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب اس حدیث کے کچھ فوائد انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے نصیحت کی عظمت کس قدر ہے وہ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے، اور اس حدیث میں بھلائیوں کے کام کی ترغیب دلانا مقصود ہے. اور اس حدیث میں اسلام کی جو شمولیت ہے، جامعیت ہے، وسعت ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے. اور اس حدیث میں اخلاص و للہیت اور حقیقی مخلصانہ عمل وہی ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ یا ہم دوسروں کے ساتھ خیرخواہی اور نصیحت کا معاملہ کرے. یہی اخلاص پر مبنی کام ہے. اور للہ ولی کتاب ہی کہہ کر قرآن مجید
کی تلاوت، اس کے تدبر، اس پر عمل، اس کی تعلیم کو عام کرنا، اس کی طرف دعوت دینا، اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ ولی رسول ہی کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیوں کو، آپ کے گائیڈنس کو عام کرنا، اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس حدیث میں نصح اولاۃ الامور، بادشاہوں اور حکمرانوں کو حکمت، رفق، نرمی اور حق بات سے متعلق ان کی گائیڈنس، حق بات ان کے سامنے رکھنا، ان کے حق میں دعا کرنا وغیرہ وغیرہ کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور اس حدیث میں عام مسلمانوں کے ساتھ فتوے لگانے کے بجائے، کوئی نماز کو نہیں آ رہا ہے اس پر فتویٰ ٹھوکنے کے بجائے، جسے کسی عالم سے پوچھا گیا کہ بے نمازی کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے کر آؤ، جو جاہل ہو اسے تعلیم دے، جو غافل ہو اسے تنبیہ کریں، اور جو بدعتی ہو اسے سنت کی تعلیم دیں، اور جو خرافات و شرک مبتلا ہے اسے توحید کی تعلیم دیں۔ یہ حقیقت میں اس کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور اس حدیث میں قول اور عمل دونوں کے ذریعے نصیحت ہونی چاہیے، اس پر ابھارا گیا ہے۔ صرف کلمات کے کہہ دینے سے نصیحت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اس پر عملی ترغیب دلانا بھی مطلوب ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں واضح نہ ہوں، جہاں ہمیں اشکال ہو، ان چیزوں سے متعلق ہم سوال کریں، ان چیزوں سے متعلق ہم استفسار کریں، اس کی ترغیب ہمیں اس حدیث میں ملتی ہے۔ یعنی خلاصہ پورے حدیث کا یہی ہے کہ جو مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے یہ باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی پر مبنی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو باطل پہ رہتے ہوئے چھوڑ نہیں سکتا، ایک اچھے اسلوب کے ساتھ عمدہ انداز میں اس کی اصلاح مطلوب ہے۔ اور یہ جو نصیحت ہونی چاہیے اخلاص پر مبنی ہو، نرمی کے ساتھ ہو، حکمت کے ساتھ ہو، مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے، اور نصیحت کرتے ہوئے تنہائی کا خیال رکھا جائے، اور دیکھا جائے کہ اس میں مصلحت کتنی ہے، اور کوئی بڑا مفسدہ نہ پیدا ہو، تو اس لیے حالات اور وقت کے صحیح انتخاب پر توجہ دلائی گئی ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں اس حدیث کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ جو خیر خواہی کی ہے، بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر عملی شکل جو دی، اس حدیث پر پریکٹیکل جو امت کو پیغام دیا، ہم اس کی بہت سی شکلیں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بدو شخص اعرابی آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کرتا ہے، مسجد کے حرمت کو پامال کرتا ہے، مسجد جیسی پاکیزہ جگہ کو بدبودار کرتا ہے۔ صحابہ ٹوٹ پڑے اس شخص کی پٹائی کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں صحابہ اکرام کو روکا، صحابہ اکرام سے اس جگہ کی صفائی کروائی، پھر اس بدو کو سمجھایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، یہاں رکوع و سجود ہوتا ہے نماز میں، یہاں خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یہ پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کس
بہترین انداز سے آپ کا جو رحمت کا پہلو اور تعلیم کا جو اسلوب تھا دونوں کو اکٹھا کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی نصیحت کے نام پر جو بے شمار آپ کے واقعات ہیں، انہی میں سے ایک اہم واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار میں جا رہے تھے، بازار میں دیکھا کہ جو دانے ہیں تو وہ اوپری حصہ سوکھا ہے اور اندر گیلا تھا۔ آپ نے اس شخص سے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس شخص کی اصلاح کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو جو نصیحتیں کی، اس حدیث کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ، 40 نوویہ میں وہ حدیث موجود ہے۔ یا غلام، اے لڑکے، انی وعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ اچھے جملے کلمات سکھاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم سوال کرو تو رب العالمین کی روبرو سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ پوری تفصیل سے انشاءاللہ حدیث آئے گی۔ اور اسی مفہوم کی ایک حدیث ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو جن کو نگران اور ذمہ دار بنا کر بھیجتے، شریعت کے مزاج کو سمجھے، جفاکشی، سختی، بد زبانی، جھڑکنا، سختی کا استعمال کرنا، ڈانٹ ڈپٹ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی۔ اگر ایک آدمی غلط کر بھی رہا ہو تو اس کو صحیح سمجھانا، صحیح اسلوب میں بتلانا، اس سے کامیابی یہ ہے کہ اس بدعت سے اس کو آپ روکنے میں کامیاب ہوں، حق بات اچھے انداز میں رکھنے میں آپ کامیاب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صرف یہ نہیں کہا ادعو الی سبیل ربک کہ آپ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو، ایک کہہ کر رکا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ہمیں اس کے آداب بتلائے۔ صرف اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہی مقصود نہیں ہے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کیسے دعوت دی جائے؟ حکمت کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، اگر بحث کی نوبت بھی آئے تو عمدہ اسلوب اختیار کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نصیحت کے حوالے سے بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیاں ہیں، انہی میں سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو نصیحت کی تھی، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی ہو گئی، غلطی سرزد ہو گئی تو فوراً نیکی کرو، وہ نیکی اس برائی کو ختم کر دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ 3 جملے ہیں، لیکن ہر جملہ دیکھیے اتق اللہ حیثما کنت، اس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کے تعلق کو بتایا گیا۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اس میں تمہارے اور تمہارے نفس کے تعلق کو بتایا گیا۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اس آخری ٹکڑے میں تمہارے اور لوگوں کے درمیان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے بتلایا گیا۔ اور اسی طرح آخری حجۃ الوداع، پورا خطبہ نصیحت پر مبنی ہے، خیر خواہی پر مبنی ہے۔ کتنے پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال، لوگوں کی عزتیں، لوگوں کی امانتیں، ان کی حرمت کو کتنے پیارے انداز سے پیش کیا۔ کسی موقع پہ انشاءاللہ اس حدیث پر گفتگو کریں گے۔ اور نصیحت کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خیر خواہی اس نوجوان لڑکے کے ساتھ جو زنا کی اجازت کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ جو آپ نے خیر خواہی کی، جس پیارے اسلوب کے ساتھ اس نوجوان کو مثال دے کر، منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ
دلائل کے ساتھ اس نوجوان کو آپ نے راضی کیا. ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے، بدفعلی کی اجازت دے. اگر آج کسی کے پاس اگر آ کر کوئی یہ پوچھ لے کہ میں زنا کرنا چاہتا ہوں اور آفیشیل پرمٹ اور اجازت چاہتا ہوں، تو کس قدر اس کی پٹائی ہوگی. قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. واللہ اللہ کے رسول ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ ہے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ جو بدفعلی اور غلط کام کا جو تم ارادہ کر رہے ہو، اگر کوئی شخص تمہارے ماں کے ساتھ یہ ارادہ کرے تو تم کیا رد عمل تمہارا ہوگا؟ اگر کوئی شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ کام کرے تو آپ پسند کرو گے؟ اگر کوئی شخص تمہارے پھوپھی کے ساتھ اگر یہ سوچے تو تم برداشت کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا ہرگز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، مقلب القلوب وہ ذات ہے. اس نوجوان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحتیں اس قدر اثر کر گئی کہ وہ شخص اس گناہ سے تائب ہو گیا. تو بہرکیف ہمارے معزز مشاہدین سامعین، دیکھیے الحمدللہ یہ حدیث کی جامعیت ہے، اور اس حدیث میں سمندر کو کوزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی وسعت سمندر کے موافق وہ جو گہرائی ہے، وہ حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کے جو کچھ اہم فوائد ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر رکھوں گا. آپ لوگ نوٹ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں یا صرف سنتے ہیں؟ میرا سوال ہے کہ آپ میں سے کوئی کلاسز نوٹ بھی کرتے ہیں یا صرف سنتے ہیں؟ آپ لوگوں کا جواب چاہیے مجھے، جو لوگ پابندی سے آ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، نوٹس تیار کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی بات، ماشاءاللہ. اور انشاءاللہ اب تک ہم لوگوں نے جو احادیث پڑھی ہے نا، انشاءاللہ میں اس کے بھی نوٹس آپ لوگوں کو بھیجوں گا باذن اللہ. 10 احادیث مکمل ہونے کے بعد اتنے اوپن کر دیں، میوٹ اوپن کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، میوٹ اوپن کر دیں. اصل اس کتاب کو پڑھانے کا جو مقصد ہے، نفع عام ہونا چاہیے، اور واقعی فائدہ ہو رہا ہے نہیں اس کا ہمیں جائزہ بھی لینا چاہیے. 1-2 منٹ ڈسکشن کر لیں گے، پھر اس حدیث کے کچھ فوائد کہہ کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. تو 2 منٹ کے لیے مائک اوپن کر دیں. کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ نوٹس تیار کر رہے ہیں بتائیے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ احادیث جو بھیجی جا رہی ہیں، اب تک 7 احادیث، 7ویں حدیث آج بھیجی جائے گی، یا تو میں کل ہی بھیج چکا تھا، تو کتنے لوگ یاد کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی تفصیل دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام؟ شیخ، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہر ہمیشہ مطلب درس ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں کہ احادیث کو یاد کرو، اور باقاعدہ اس کے بوائز اور گرلس کے لیے الگ الگ گروپس بھی بنائے ہیں. تو بہت سارے لوگ احادیث سنانے سے نہیں سنا پا رہے ہیں، بس ایک کا دو کا لوگ سناتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں سناتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ کچھ نصیحت بوائز کے لیے، گرلس کے لیے ہو جائے کہ ڈیلی کے ڈیلی احادیث یاد کر کے سنائیں. فجزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بالکل بالکل، بھائی نے بہت اہم بات کی طرف توجہ دلائی. ہفتے میں ایک حدیث یاد کرنا کوئی بعید نہیں ہے، بہت آسان چیز ہے. اور اس سے یقین مانیے آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے اہل خانہ میں ان احادیث کی تاثیر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ بلا ناغہ آپ لوگ احادیث یاد کریں. اچھا، اب نوٹس کی بات. کتنے لوگ نوٹس پابندی سے لکھ رہے ہیں؟ جو لوگ نوٹس لکھ رہے ہیں وہ لوگ اشارہ دیں، نام بتائیں کون کون نوٹس لکھ رہے ہیں. بسم اللہ، جلدی. رضیہ نصیر، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اور
شیخ محترم اور میں بھی کچھ آپ شروع کے درسیں لکھا ہوں، لیکن میرے امتحانات کی وجہ سے درمیان کے کچھ دروس چھوٹ گئے ہیں، اس کو نہیں لکھ پایا۔ انشاءاللہ اس کو خیال کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے میں انشاءاللہ درس کو لکھوں گا بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، احسن اللہ علیکم۔ اور کوشش کریں، 40 النوویہ کا سفر ہمارا لمبا ہے۔ پہلے تو ایسا ہم سوچے تھے کہ شاید ہر دن، ہر ہفتے 2 3 احادیث کر کے شاید 10 ہفتوں میں معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت لمبا سفر ہے، ایک ایک حدیث پر ہماری تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ ابھی بھی نوٹس وغیرہ لکھنے کی عادت نہیں ہے، ان سے درخواست ہے کہ آپ لوگ نوٹس لکھنا شروع کریں، کیونکہ آئندہ جو سفر ہے ہمارا اور بہت لمبا ہے۔ ابھی ہم کو سمجھے 2 سے 3 ماہ ہو رہے ہیں، لیکن یہ سفر مجھے لگتا ہے کہ علی الاقل 1 سال تک جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو پابندی سے، دوبارہ سن لیں، جو پابندی سے 40 النوویہ درس سنیں گے اور احادیث یاد کریں گے، باذن اللہ اس دورے کی شرکت کی سرٹیفکیٹ اور 40 نوویہ سنانے کی سرٹیفکیٹ انشاءاللہ اس ہر طالب و طالبہ کو فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ چلو اب ہم لوگ جو ہمارا ایک اہم حصہ اس حدیث کے فوائد سے متعلق کچھ باتیں ہیں وہ رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جو فوائد مذکور ہیں، اچھا احادیث حفظ کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے حفظ کیا ہے؟ نوٹس کی بات آ گئی تھی، آخری بات احادیث حفظ کرنے کے حوالے سے کتنے لوگ یاد کیے؟ مکمل 6 احادیث کتنے لوگ یاد کیے ہیں؟ انشاءاللہ یاد کریں گے۔ اور یاد کرنے والوں میں سے کون ہیں جنہوں نے یاد کیا ہے؟ 5 احادیث کتنے لوگوں نے یاد کیے ہیں؟ کتنے لوگ 5 احادیث یاد کیے؟ نام لکھیں۔ ماشاء اللہ، وحیدہ بانو ماشاء اللہ، علی شریف ماشاء اللہ، صفیہ بن ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مبارک سلسلہ رکنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ اب ہم عائشہ سمرہ ماشاء اللہ، اللہم بارک، سب لوگ یاد کریں گے، سب لوگ یاد کریں گے انشاءاللہ، اور یقین مانیے اس کی برکتیں آپ اپنی زندگی میں عملی طور پر دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم اس حدیث کے جو کچھ اہم فوائد ہیں سرسری طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ کافی وقت بھی ہوا ہے، تقریباً 35 منٹ سے کلاس چل رہی ہے، ایک 10 سے 12 منٹ اور مزید کلاس چلے گی، تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی آپ نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے نصیحت کے حوالے سے حدیث کا جو انداز بیان ہے، جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو پیش کیا ہے، یہ خود اس حدیث کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، اور اس حدیث میں اسلامی معاشرے میں جو بھائی چارگی اور خیرخواہی ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ خیرخواہی جو ہے دھوکے سے پاک تعلقات پر قائم ہوتا ہے، اور اسی طرح نصیحت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف عیوب بیان کریں، کمزوریاں بیان کریں، ورنہ ہمارا مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہے کہ کوئی کمی ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس کو بتانا ہی نصیحت نہیں ہے، بلکہ دین میں خیرخواہی شامل ہے، کسی کو بھلائی کی طرف ترغیب دلانا، کسی کو اچھے عمل کی طرف آمادہ کرنا، یہ سب خیرخواہی کا حصہ ہے۔ یہ حدیث انسان کے تمام تعلقات پر شامل ہے، اپنے رب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، اپنے رسول کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہو، حکمرانوں کے ساتھ، عام افراد کے ساتھ، اور تمام شعبہ جات میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے،
چاہے وہ عبادات ہوں کہ معاملات ہوں، اس میں ہمارا کلیدی کردار کیا ہونا چاہیے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ معاملے میں اخلاص اور مخلوق کے ساتھ معاملات میں سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ مسلمان ہر صاحب حق کو اس کا حق دے، اور اسی طرح ہر قسم کے دھوکے اور فریب کو ختم کرے۔ یہ اس حدیث کا تقاضا ہے۔ یہ حدیث دل میں اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا کرتی ہے، اور اسی طرح حدیث میں ترجیحات کی ترتیب بتائی گئی ہے۔ پہلے اللہ، پھر اس کے کتاب، پھر اس کے رسول، پھر عام مسلمانوں کے ائمہ اور عام مسلمانوں کا ذکر ہے۔ یہ سٹیجز جو ترتیب ہیں، اسی حساب سے ہمارے معاملات ہونے چاہیے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اسلامی معاشرہ یہ باہمی خیرخواہی اور تعاون پر قائم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسہر والحمى، کہ مسلمان اپنی الفت میں، اپنائیت میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص تکلیف میں ہو تو دوسرا سکون میں نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی انسان کے پیر میں کانٹا لگا ہے تو آنکھیں سکون سے سو نہیں سکتے۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ کو میٹھی نیند نہیں آ سکتی۔ آپ کا سر درد کر رہا ہو تو دوسرے اعضاء مطمئن نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح کوئی ایک تکلیف میں ہو، دوسرا سکون کی اور چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ اور اسی طرح خیر خواہی میں سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم بھلائیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ یہ اس حدیث کا سب سے بڑا مفہوم ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے حکموں کی بجاوری ہو۔ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، ممنوعات سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں حکم ہوا ہے وہاں بندہ کبھی غائب نہ ہو اس جگہ سے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے، جس جگہ سے روکا ہے، وہاں وہ نظر نہ آئے۔ یہی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر ایمان رکھے، اس کی تلاوت اور تدبر اور اس پر عمل، اور قرآنی علوم کی نشر و اشاعت اور حفظ کرنے والوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی پر توجہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کا تقاضا یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بھیجا ہے، آپ کو سچا رسول تسلیم کرے، آپ کی سنتوں کی پیروی کرے، آپ کی تعظیم کی جائے، اور آپ کے حوالے سے بدعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی جو کیا کہتے ہیں، بدعات کی جو اثرات بتلائے ہیں اس سے بچے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکا جائے، آپ کی شریعت کی اور آپ کی تعلیم کے مطابق عبادت کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی جان، مال، اہل و عیال کی محبت سے مقدم رکھا جائے۔ یہی محبت کا صحیح تقاضا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو نہ کیا جائے، آپ کو بشری تقاضے سے اونچا نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علم غیب کے دعوے نہ کیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میلاد کے اور جو بدعات و خرافات کی روش کو اختیار نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دفاع کریں، آپ کی جو سنتیں ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، آپ کے آل اور اصحاب سے محبت کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی اور نصیحت کا تقاضا ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے لیے نصیحت، اس میں خیر خواہی کا مطلب یہ ہے حق بات پہنچانا، جائز امور میں ان کی اطاعت کرنا، ان کے عیب پوشی کرنا، نیک کاموں میں ان کا تعاون کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا، یہ حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت، ان کے دینی و دنیاوی فائدے کے لیے کوشش کرنا۔ حدیث میں جیسے آتا ہے، حسد، بغض اور کینہ، کپٹ، ان امراض قلب سے اجتناب کیا جائے۔ ہم مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو بہرکیف اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف عبادت کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ حسن معاشرت کا ایک مکمل نظام ہے۔ اسلام مسلمانوں کے عیبوں کو پردہ پوشی کرنا، ان کی عزتوں کی حفاظت کرنا،
ان کی عزتوں کو نیلام کرنے سے بچنا، یہ سب اسلام کی خیر خواہانہ تعلیم ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ اسلام کے خیر اور بھلائی سے وہ محروم ہے۔ اور اسی طرح دعوت و اصلاح کا کام نرمی، اخلاص و حکمت سے کرنا، یہ بھی نصیحت میں شامل ہے۔ اور اس حدیث میں علماء، معلمین، دعات، والدین، ذمہ دار، ان تمام لوگوں کو بھی نصیحت ہے کہ وہ دین کے معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اختیار کریں، مسلمانوں کے درمیان اتحاد، محبت، اجتماعیت پیدا کریں۔ یہ اس حدیث کا عظیم مقصد ہے۔ اور واقعی معنوں میں نصیحت کا صحیح طریقہ انسان اصلاح کی نیت رکھے، نہ کہ لوگوں کی تحقیر اور تذلیل اور ان کو رسوا کرنا مقصود نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان اپنی امت کے مسائل سے بے پرواہ نہ ہوں، بلکہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اصلاح کا کام جاری رکھیں۔ سلف صالحین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے تھے، کیونکہ اس میں دین کے حقوق، بندوں کے حقوق، دونوں حقوق کو جمع کیا گیا ہے۔ بہرکیف یہ اس حدیث کا مختصر اور جامع مفہوم تھا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور اس پر انشاءاللہ آپ لوگ جو جو خیر خواہانہ باتیں سنیں اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کافی کمنٹس آئے ہیں، اگر تقریباً بات مکمل ہو چکی ہے۔ اگر کمنٹس کافی میسیجز آئے ہیں، ان میں کوئی اہم کمنٹس ہو یا کوئی اہم سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ ان احادیث کی شرح جو کی گئی ہے تقریباً ریکارڈڈ بھی موجود ہے۔ ابتدائی دروس میں اس قدر تھوڑا سا اہتمام نہیں ہو پایا، انشاءاللہ اس کے بعد کے دروس شیخ ایوب حفظہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ اور اسی طرح جو کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ کیا درمیان میں جو نصیحتیں یا واقعات بیان کرتے ہیں کیا اس کو بھی نوٹ کیا جائے؟ یقین مانیں کہ جتنی باتیں میری کوشش ہوتی ہے کہ درس میں بتائی جائے وہ موضوع سے متعلق ہوں، تو انشاءاللہ اگر کوئی نصیحت یا واعظ یا کوئی واقعہ بیان کیا گیا تو اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شیخ ایوب حفظکم اللہ حبیبنا جی شیخ، 20 احادیث کے بعد ہم لوگ ان تمام طلباء و طالبات کا امتحان لیں گے انشاءاللہ۔ انہی نوٹس کی روشنی میں امتحان لیں گے، اور جو اس امتحان میں شریک ہوں، اعلیٰ درجات لیں، ان کے لیے بھی سرٹیفکیٹس فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بھی اس سلسلے میں ٹیم سے بات کریں تاکہ طلباء و طالبات میں جو رغبت ہے اس میں تنوع ہونا چاہیے، تشجیع و تحفیظ ہونی چاہیے، اور جو اعلیٰ نمبرات لائیں ان کو باقاعدہ انعام سے بھی نوازیں گے باذن اللہ، انعام سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم۔ شکراً جزیلاً۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا ختم انت مجلس کی دعا پڑھیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت